اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے اور آپ کے دائیں بائیں لوگ بھی ساتھ چل رہے تھے، تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردار بکری کو دیکھا، مردار بکری کو دیکھا جو کہ جس کے کان بہت چھوٹے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس کے کان پکڑا اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں سے اسے کون ایک درہم میں خریدے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اسے ایک درہم میں کیوں خریدیں گے، تو مردار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے اسے فری میں کون لیں؟ اللہ کے نبی کو صحابہ نے کہا کہ ہم اسے فری میں بھی نہیں لیں، ہم اس کا کریں گے کیا؟ ایک تو یہ چھوٹے کان کی یعنی ایبدار ہے اور اوپر سے یہ مردار ہے، ایک تو ایبدار ہے اور ایک مردار ہے، تو ہم اس کا کریں گے کیا؟ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ اللہ کی قسم یہ دنیا اس بکری سے زیادہ حقیر ہے اللہ کی نظر میں، کہ اس بکری کی جو حیثیت ہے اس دنیا کے اللہ کی نظر میں وہ حیثیت بھی نہیں ہے۔ تمہاری نظر میں اس بکری کی کیا حیثیت ہے؟ مردار بکری کچھ حیثیت نہیں۔ صحابہ نے منع کیا کچھ حیثیت، بولے اللہ کی نظر میں اللہ کی قسم اس دنیا کی کچھ اس بکری کے برابر بھی حیثیت نہیں، یعنی اس سے بھی کمتر ہے، اس سے بھی حقیر ہے۔ جنت اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں، اور اس کے سامنے جنت اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ کے نزدیک جو چیز بے قیمت ہے اس کو اہمیت اگر ہم دیتے ہیں، اللہ کی نظر میں دنیا بے قیمت ہے، اگر ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم اللہ کی نظر میں ہم بے قیمت ہیں، اللہ کی نظر میں ہم بے قیمت ہیں اگر ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان الابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان، کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے، ایک وادی، وادی کسے بولتے ہیں؟ دو پہاڑ ہوتے ہیں اور دونوں پہاڑ کے بیچ کا کھلا یعنی خالی حصہ، تو اس کو آپ ایک بڑا سارا گلاس سمجھ لیجیے، کٹورا، جس جو بھی آپ اس کو تصور کریں، تو دو بڑی بڑی پہاڑ اور اس کے بیچ میں ایک جو ہے وادی، جو خالی حصہ ہے وہ پورا بھر کے اگر ایک ابن آدم کو، ایک انسان کو دے دیا جائے تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، وہ بولے گا کہ تیسرا کدھر ہے؟ تو یہ ایک انسان کی چاہت ہے جس کو صرف قبر کی مٹی اس کی تمنا کو پوری کر سکتی ہے۔ اس لیے قناعت نام کی چیز بھی کوئی ہے جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ قناعت پسندی اسے بولتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو دے رہا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر پریشانی آ رہی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا، کہ اللہ رب العالمین نے جس حال میں رکھا اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ لیکن ہمیں 2 وقت کی روزی اللہ نے دے دی اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں آگے بھی کھلا دیگا، اللہ ہمیں جب تک ہم زندہ رہیں گے تب تک کھلا دے گا ہر حال میں۔ اس کے باوجود اگر ہم یہ شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ہے، اس کا کاروبار اتنا اچھا چل رہا ہے، اس کی تو گاڑیاں بھر کے چل رہی ہے، میرا خالی چل رہا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے اوپر سوال ہے اور اس کی نعمتوں کا کفر ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي فَلَا تَكْفُرُونِ، کہ تم میرا شکر گزار بندے بنو، نا شکری مت کرو، یعنی کفر مت کرو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے رزق کا بٹوارا۔ اگر ہم کسی کے رزق کو دیکھ کر اس کو ہمارے رزق سے کمپیئر کرتے ہیں تو دراصل یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم کے اوپر سوال پیدا کرنا ہے۔ حضرات گرامی، آج دین سے دوری دنیاوی تمناؤں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ نماز کے لیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا پر لبیک نہ کہتے ہوئے اسباب کی صدا پر ایک بار میں ہم لبیک کہہ دیتے ہیں، ایک بار میں ہم لبیک کہہ دیتے ہیں، اگر اسباب کے اندر ہمیں تھوڑا سا دم نظر آتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ ادھر سے ہمیں تھوڑا بڑا منافع ہونے والا ہے، تو ہم ایک بار میں کتنے ہی کلومیٹر کا سفر طے کر لیں گے۔ ہم دھوپ میں چلیں گے، ہم ٹھنڈ میں چلیں گے، ہم برسات میں چلیں گے، لیکن ہم اسباب کے اندر اگر ہمیں ویلیو زیادہ نظر آ رہی ہے
ہمیں منافع زیادہ نظر آ رہا ہے، ہم ایک دم سے چلیں گے. اور وہی چیز اگر دیکھی جائے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی اگر آواز آئے گی تو ہم اس کی صدا پر ہم لبیک نہیں کہیں گے، اس کی صدا پر ہم اس قدر حاضر نہیں ہوں گے. کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یخسف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. آج ہم نے یہاں پر سجدے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم سجدہ نہیں کرتے. قیامت کے دن جب پنڈلی کھولی جائے گی اور اللہ حکم دے گا کہ چلو اللہ کے آگے سجدہ کرو، تو کچھ لوگ سجدہ کر ہی نہیں پائیں گے. فلا یستطیعون، ان کو استطاعت ہی نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین ان سے استطاعت چھین لے گا. وہ اللہ کے آگے جھک نہیں پائیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے. اور آج اللہ رب العالمین نے ہمیں آزاد کر رکھا ہے. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی شرم کے مارے، ان کے چہرے پر خوف ہوگا. اللہ کے نیک بندے اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر وہ اللہ کو سجدے کریں، اور وہ جو خوف ہوگا وہ خوف وہ والا ہوگا کہ دنیا میں بے خوف تھا تو وہاں پر وہ خوف زدہ ہوگا، اور دنیا میں اگر خوف زدہ تھا تو وہاں پر وہ بے خوف ہوگا. یعنی ابن آدم کو یا تو دنیا میں خوف ملے گا یا آخرت میں خوف ملے گا، یا تو دنیا میں امن ملے گا یا آخرت میں امن ملے گا. اگر دنیا میں اس نے اپنے من مرضی کے مطابق زندگی گزار لی تو پھر آخرت کے اندر اس کو اللہ کے خوف کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر دنیا کے اندر اس نے خوف زدہ ہو کر اللہ رب العالمین سے اس کے احکام کے مطابق زندگی گزار لی تو آخرت میں اس کو سکون ہی سکون، چین ہی چین نصیب ہوگا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نیک بندے کاروبار بھی کرتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ اللہ کے نیک بندوں کو ان کا بزنس، ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے اور نماز سے نہیں روکتا، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. کہ جوانی کے اندر سجدے کر سکتے ہو، بڑھاپا آ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد تک بھی نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کی سیڑھی بھی نہ اتر پاؤ. ابھی جوانی ہے، جوانی کے اندر عبادتیں کر سکتے ہیں، جوانی کے اندر بہت سارے دینی امور میں ہم آگے حصہ لے سکتے ہیں، لیکن بڑھاپے کے اندر ہم کرنا چاہیں گے ہاتھ اٹھتے نہیں. ایک انسان بڑھاپے کے اندر کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں دکھا ہے کمزور ہونا، اور وہ جوانی میں بالمقابل بڑھاپے کا بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور بالمقابل بچپنے کا. اور یہ مین اہم حصہ اس کا سب سے پہلے سوال ہوگا. اور یہ 5 چیزیں اگر ہم نے ان کو غنیمت نہیں جانا 5 چیزیں آنے سے پہلے، تو پھر ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. کہ شباب قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. وہ صحت کا قبل سقمک، اور اپنی تندرستی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بیمار پڑ جاؤ. وہ غنا کا قبل فقرک، اور اپنے غنا کو، اپنے مالداری کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ فقر و فاقہ کی حالت میں چلے جاؤ. اللہ رب العالمین مال دیتا ہے اور پھر بہت ساری بار مال جو ہے وہ لے بھی لیتا ہے کیونکہ وہ مال اللہ کا تھا. ایک بندہ جو یہ تصور کر کے زندگی گزارتا ہے کہ یہ مال جو میرے ہاتھ میں ہے یہ اللہ کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے مجھے یوز کرنے کے لیے دیا ہے. یہ جو زمین میرے پاس ہے یہ اللہ کی ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے میری سہولیت کے لیے مجھے دی ہے. تو جب اس کے پاس سے مال جائے گا، جب اس کے پاس سے مال ختم بھی ہو جائے گا، یا اس کے پاس سے لے لیا جائے گا، تو وہ اس وقت بھی صبر کرے گا کیونکہ وہ چیز اس کی تھی ہی نہیں. مال ایک انسان سے اگر چھین لیا جائے اور اگر وہ اس تصور میں نہ ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کا مال تھا تو وہ 100% کفر کرے گا، کیونکہ اس کے کفر کرنے کی وجہ یہاں پر موجود ہے کہ وہ مال اپنا سمجھ رہا ہے. لیکن جب وہ مال اللہ کا سمجھے گا، اگر اس کے جیب میں مال رکھا ہے، اس کی تجوری میں مال رکھا ہے، اس کے بینک بیلنس میں مال رکھا ہے، اس کے پاس پراپرٹی کی شکل میں مال ہے، لیکن کسی طریقے سے کوئی نقصان ہوتا ہے، کسی طریقے سے کوئی پریشانی پہنچتی ہے، تو وہ ایک دم سے کیا کرے گا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ رب العالمین نے لے لی، اللہ کا مال تھا، اللہ رب العالمین نے لے لیا۔ تو ایک انسان مال جو ہے غنا کا قبل فقر، اس کو غنیمت جانے مال کو اس سے پہلے کہ وہ فقیر ہو جائے، وہ فراغ قبل شغل، اور اپنے خالی پن کو، اپنے جو وقت اس کے پاس ہے اس کو غنیمت جانے اس سے پہلے کہ بیجے ہو جائے۔ اچھا، اللہ رب العالمین بیجے ہونے کا بھی ایک عذاب دیتا ہے۔ ایک انسان جو بیجے ہو جاتا ہے تو بولتا مجھے وقت نہیں ملتا، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ کیا تذکرہ کیا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک بندہ جس طرف جاتا ہے اسے اسی طرف پھیر دیتے ہیں، اور پھر وہ اسی طرف چلتا چلے جاتا ہے، اس لیے ہی جہنم وساعت مصیرا، اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بندہ جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین پھر اس کو اسی کے لیے لگا دیتا ہے کہ اب جا تو یہی کر۔ پھر بندہ پاگل، بہت ساری بار لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کما کمانے، بہت ساری بار لوگ صبح اٹھتے ہیں شام تک فری نہیں ہو پا رہا ہے، دیکھ کسٹمر بھائی تجھے چاہیے ہی تھا، اللہ نے دے دیا، اب یہ کر تم، اور اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ پھر ایک انسان وہ بیجی ہو جاتا ہے، اس سے دینداری چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ بہتر اس بات کو آخر جانے گا کون کہ بہتر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے زیادہ اس بات کو کون جانے گا کہ کامیابی کیا ہے؟ اور اللہ رب العالمین اس بات کو بہترین جاننے والا ہے کہ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اگر دنیا عطا کرتی اور صرف دنیا میں ملوث ہو کے رہ گیا تو وہ کامیابی نہیں ہے بلکہ وہ ناکامی ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ فقط زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقط فاز، کہ اس کو جنت مل گئی، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، اور جس کو جہنم مل گئی اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں ہے۔ دنیا میں مصروف ہو گیا تو 50 سال تک اگر وہ مصروفیت کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، کیا وہ پنر جنم لے کے واپس سے دنیا میں آئے گا؟ نہیں، بلکہ پھر اس کو اٹھایا جائے گا، اور اب جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کے سامنے خالی 2 آپشن ہے، تیسرا آپشن نہیں ہے، اور وہ دونوں آپشن جنت یا جہنم۔ اور یہ اللہ رب العالمین اس بات کو بہتر جانتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے ثبت قلبی علی دینک، کہ تیرے دین کے اوپر ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ۔ 5ویں چیز جو فرمائی وہ ہے وہ حیات کا قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ قرآن پر اللہ رب العالمین نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ جو اللہ ایک منی کے قطرے سے انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں کل روز قیامت دوبارہ زندہ کر کے تمہارا حساب بھی لے سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے الم یکن نطفۃ من منی یمنی، نطفے کا تذکرہ ہے کہ جس نے تمہیں قطرے سے پیدا کر دیا، وہ اللہ رب العالمین تمہیں کل روز قیامت دوبارہ زندہ کرے، اور وہ اس چیز پر قادر ہے، اور پھر تمہارا حساب لے گا۔ تو ذرا تصور کرو اس کیفیت کو کہ جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں، ایک بندہ جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا، اور اب اس کو اللہ کو حساب اور کتاب دینا ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ بھائی کسی کی زندگی 20 سال کی ہوگی، کسی کی 40، کسی کی 50 سال، لیکن کبھی اس نے کیا کبھی اس کیفیت کو کبھی سمجھنے کی کوشش کری؟ کیا تصور کرنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العالمین دوبارہ ہڈیوں سے ہمیں ہمارے ڈھانچے سے پیدا کر دے گا، ہماری ریڑھ کی ہڈی سے ہمارا جسم پھر سے بنا دے گا؟ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین اگر ہم راکھ ہو گئے تو اللہ رب العالمین اس راکھ کو جمع کر دے گا، اگر ہم ٹکڑے ہو گئے تو اس ٹکڑوں کو جمع کر دے گا۔ ہماری لاش کا پتہ نہیں، اللہ رب العالمین کل جو ہے حاضر کر دے گا، اور پھر وہ سوال پوچھے گا اور اس سوال کا ہمیں جواب دینا۔ لیکن ہم نے اگر یہ کبھی تصور نہیں کیا، کبھی نہیں سوچا، تو پھر ہم کس طریقے سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دیں گے؟ آج انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیاوی زینت، خوبصورتی اور دنیاوی شہوت، عورتوں کے پیچھے آج ایک انسان بھاگ رہا ہے، دنیاوی عورتیں، ایک انسان، شہوت۔ اگر آپ دیکھا جائے تو آج نوجوان اس فتنے کے اندر بہت زیادہ ملوث ہے۔ سورہ رحمان میں اگر ہم پڑھیں تو جنت کی حوروں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، جنت کی حور کا اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے اندر تذکرہ کیا۔ آپ پڑھیے سورہ رحمان تو پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ لو انما رأت من اہل الجنت اطلعت الى اہل الدنیا،
کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی کہ جنت کی اگر کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے ضاءت ما بینہما، زمین و آسمان کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، زمین و آسمان کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ جنت کی عورت اگر دنیا کی طرف صرف جھانک لے، آگے فرمایا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، کہ اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے ان کی خوشبو سے دنیا بھر جائے گی، دنیا ان کی خوشبو سے بھر جائے گی۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورت کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ ایک انسان جلدی ملنے والی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن تھوڑا سا صبر اگر کر لے، تھوڑا سا اگر اطمینان سے وہ کام لے، تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے اگر کام لے، تو اللہ رب العالمین اسے وہ نعمت عطا کرنے والا ہے کہ جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کہ ولا عین رأت، کہ وہ چیز کبھی اس کے آنکھوں نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کہ وہ چیز کبھی اس کے کانوں نے سنی نہیں، ولا وما خطر علی قلب البشر، کہ نہ کبھی ایک انسان کے دل پہ کبھی اس کا گمان گزرا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک عورت کے جھانکنے سے پوری دنیا روشن ہو رہی ہے، ایک عورت کا دوپٹہ وہ پوری دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ کتنی بڑی بڑی نعمت ہے دنیا کے اندر، کتنی بڑی بڑی نعمت ہے، ان تمام نعمتوں سے ایک جنت کی عورت کا دوپٹہ بہتر ہے۔ تو نوجوانان اسلام جو اس فتنے کا شکار ہے، انہیں سوچنا چاہیے، انہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، سوچ کر کے ہمیں اللہ رب العالمین اس سے بہترین بدلہ دے۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو ایک انسان جو ہے وہ جہاں پر اس کی راتیں عبادت میں گزرنی چاہیے، نماز کا وقت ہوا ہے، اگر وہ فون پہ بات کر رہا ہے، کال پہ بات کر رہا ہے، غیر محرم سے بات کر رہا ہے، اور وہ اس فتنے کے اندر ملوث ہے، اذان ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر رک جائے گا 5 منٹ، پھر اذان کے بعد شروع کر دے گا، نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ راتوں میں جہاں تہجد پڑھنی چاہیے وہاں فجر تک بات ہو رہی ہے اور پھر فجر بعد سو جانا ہے۔ تو یہ کنڈیشن ہے آج اس فتنے کی، جبکہ اس جوانی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی اتنی اہمیت بتائی کہ ایک انسان سے اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا، اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا اللہ رب العالمین کے آگے سے کل روز قیامت، جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دیتے، اور اس میں سے ایک سوال ہے اس کی جوانی کے تعلق سے اس سے پوچھا جائے گا۔ تو کیا جوانی کے اندر اللہ رب العالمین اس والے چیپٹر کو نہیں کھولا نا، بلکہ یہ والا چیپٹر بھی اوپن ہوگا، اور پھر جب ہو گیا تو اب جو حوریں ملنے والی ہے اور پھر ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، ہمیشہ کی، جو ختم نہیں ہونے والی۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیا ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین کی رضا کا فرمان اگر چاہیے تو اس کے لیے اپنی جوانی کو گناہوں سے پاک کرنا ہوگا، تب جا کر، نہیں تو آج ایک انسان موبائل چلا رہا ہے اور موبائل کے اندر اس کو کوئی ایسی چیز نظر آ گئی تو اس کی نظر اس پر پڑتی۔ دیکھیے آج کل، پہلے کے زمانے میں یہ فتنہ موجود نہیں تھا، یہ ایک سہولیت بھی ہے اور ایک حساب سے بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ تو ایک انسان جو ہے اپنی آنکھوں سے بازار میں اس کی آنکھوں سے جو ہے گناہ ہوتے تھے، لیکن اب یہ جب یہ موبائل والا فتنہ موجود ہے جو کہ اس کے جیب میں ہے، اس کے پاس 24 گھنٹے جو تنہائی میں ساتھ میں ہے، جو اس کے ظاہر میں ساتھ میں ہے، جو پبلک میں ساتھ میں ہے، ہر جگہ ساتھ میں، تو ایک انسان اس کو جب چلاتا ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، بہت ساری چیزیں خود اوپن ہو جاتی ہے، بہت ساری ایڈورٹائز کے اس طور پہ سامنے آ جاتی ہے، اور بہت ساری گناہ والی چیزیں جو ہے آ جاتی ہیں۔ ایک انسان ان کو دیکھتا ہے اور ان کو دیکھ کر استغفر اللہ پڑھتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، ان کو دیکھ کر جو ہے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے، ان کو دیکھ کر اپنی جوانی کو یاد کرتا ہے کہ اس جوانی کے تعلق سے اللہ کو جواب دینا ہے، اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو دراصل وہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اور اس کے بعد پھر جنت کے اندر جو ہے نعمت ملے گی۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے
تو ایک انسان اگر اس کے اندر ملوث ہو رہا ہے تو جس طریقے سے تیسری بار دیکھنے میں، بازار کے اندر تیسری بار کسی عورت کو دیکھنے میں جو گناہ ہے، وہی گناہ یہاں پر بھی لاگو ہوگا کہ ایک انسان موبائل دیکھ رہا ہے اور اس کی نظر نہیں ہٹ رہی، اس کی نظر ٹکی ہوئی ہے، دوسری بار پھر دیکھ رہا، پھر اس کی نظر ٹکی ہوئی ہے اور وہ اس کو دیکھ ہی جا رہا، تو یہ وہی والا گناہ لاگو ہوگا کہ وہ آنکھوں کا زینے کے اندر ملوث ہو رہا ہے، آنکھوں کے زینے کے اندر ملوث ہو رہا ہے، کہ جس طریقے سے وہ بازار کے اندر گناہ کا مستحق ہے اور برابر کا مستحق ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ریئل میں موجود نہیں ہے، یہ تو خالی ایک پکچر ہے۔ تو اس طریقے سے بھی بہت ساری ٹیکنالوجی آنا باقی ہوگی، تو پھر کیا گناہ کا تصور ختم ہو جائے گا؟ ٹیکنالوجی کے چکر میں ایک انسان سوچے گا کہ اب گناہ کا کیا مسئلہ، اب تو ٹیکنالوجی ہے، اس کے حساب سے جینا پڑے گا۔ نہیں، اس کے حساب سے جینا ہے، لیکن جینا 1400 سال پہلے جو صحابہ جیتے گئے اس طریقے سے جینا پڑے گا۔ ٹیکنالوجی میں بھی جینا ہے تو گناہوں سے بچ کے جینا پڑے گا، ایمان پیدا کرنا ہے تو صحابہ جیسا کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر اللہ رب العالمین کو ہمیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ آج مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیاوی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بادشاہ نے ریشم کا کپڑا جو ہے گفٹ کے طور پہ بھیجا، اور وہ ریشم کا کپڑے کی کوالٹی بہت عمدہ تھی۔ اللہ کے نبی کے پاس جب وہ ریشم کا کپڑا آیا، اس کو اوپن کیا گیا، کھول کے دیکھا تو صحابہ کرام آئے اور صحابہ کرام نے اس کو ٹچ کیا اور ٹچ کر کے کہا کہ بہت ہی سافٹ اور بہت ہی عمدہ کوالٹی کا یہ کپڑا ہے، بہت اچھی قسم کا کپڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ اس طریقے سے اس ریشم کے کپڑے کو لے کے اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا اتعجبون من ھذا، کہ تمہیں اس کپڑے پر حیرت ہو رہی، تم اس کپڑے کی کوالٹی کو دیکھ رہے ہو اور اس پر حیرت کر رہے ہو؟ فرمایا لمنادل سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ الین من ھذا، کہ میرے صحابی سعد بن معاذ کو کل جنت میں اللہ رب العالمین اس سے بہت زیادہ بہترین قسم کا ریشم کا رومال اس کے ہاتھ میں دے گا، رومال کی کوالٹی اس سے بہت زیادہ اچھی ہوگی۔ تو یہاں پر پھر اللہ کے نبی نے جنت کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام بھی جنہوں نے گفتگو کی تھی وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آج ہمارے لیے یہ آئیڈل کے طور پہ بات موجود ہے، یہ گفتگو موجود ہے، اللہ کے نبی کا یہ حکم موجود ہے کہ دنیاوی ریشم کے پیچھے نہ بھاگو، دنیاوی مال و دولت کے پیچھے نہ بھاگو، بلکہ اپنی زندگی کا ٹارگیٹ جنت بناؤ، کیونکہ جن چیزوں کے پیچھے تم بھاگ رہا ہو ملے گی تو صحیح، لیکن اس سے سب بہترین قسم کی چیزیں تمہیں جنت میں ملیں گی۔ وہی تو جن چیزوں کے تم بھاگ رہے ہو وہی تو چیزیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، لیکن اس کے لیے میری مرضی کے مطابق رب چاہیے زندگی گزارنی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت کے اوپر کہ دیکھیے یہ ہر طریقے کی بات اللہ کے نبی نے کھول کے بیان کر دی، یہ حق ادا کیا، صحابہ کرام نے بھی حق ادا کیا، سوال کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسچنز کیے، اور اس کی روشنی میں آج ہمیں دین ہم تک پہنچا اور ہم عمل کر پا رہے ہیں۔ دنیا میں اگر پراپرٹی علاقے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر علاقہ تھوڑا مطلب جو ہے ایسا ہے کہ اپروڈ نہیں ہے یا پھر کوئی ایسی ویسی کالونی تو وہاں پر ریٹ کم ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر پراپرٹی خریدنی ہے تو آج بہت سارے مسئلے مسائل انسان کرتا ہے، زمین لے لیتا ہے اور زمین لینے کے بعد 20 سال تک جو ہے اس کی جو ہے قسطیں چلتی رہتی ہے اور وہ اتارتا رہتا ہے، لون پہ لیتا ہے اور پیمنٹ بینک سے اٹھاتا ہے، ادھر سے اٹھا کے ادھر دیتا ہے، اس طریقے سے وہ اٹھے سٹے کر کے اور 20-25 سال میں 50-60 لاکھ روپے کی جو زمین ہے وہ بنا پاتا ہے، 1 کروڑ کی بنا لی، 2 کروڑ کی بنا لی، کتنے کی بھی بنا لی، وہ ایک بڑی محنت کے بعد اس زمین کو بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ، کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ 1 اسکوائر فٹ، جنت کا 1 اسکوائر فٹ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ آج بہت ساروں کو طاقت پر ناز ہے، حکومت پر ناز ہے، دولت پر ناز ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہا ہے کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئی تھا، آج سوئے ہیں تئے خاک نہ جانے یہاں کتنے، کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب زبی تھا۔
دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ قوم عاد اور قوم ثمود کو بڑا ناز تھا، اپنی عمر پر بھی بڑا ناز تھا، اپنے جسموں پر بھی بڑا ناز تھا، بڑے طاقت اور قوت والے تھے، اور وہ یہ نعرہ لگاتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، کوئی ہو تو آؤ سامنے۔ قرآن کہتا ہے کأنہ اعجاز نخل خاویہ، اللہ نے انہیں ایسا پٹک پٹک کے مارا، ایسا پٹک پٹک کے مارا کہ جب وہ مرے تو ان کے سر اور دھڑ الگ ہو گئے، جیسے کھجور کے سڑے ہوئے تنے پڑے ہو، یعنی کھجور کے سڑے ہوئے تنے جس طریقے سے پڑے رہتے ہیں اس طریقے سے ان کے سر اور دھڑ الگ الگ ہو گئے۔ اسی طریقے سے فرعون کو بڑا تکبر تھا اپنی سلطنت پر، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیتے ہوئے کہا ہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ جتنی بھی نہریں دیکھ رہے ہو اور یہ جتنی بھی دریا دیکھ رہے ہو یہ سب میرے انڈر میں بہتی ہے، یہ تمام کی تمام میری سلطنت اور میری حکومت میں بہتی ہے۔ اس نے جب یہ چیلنج مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ رب العالمین نے اسی کی سلطنت کے ایک دریا میں اس کو ڈوبو ڈوبو کر مار دیا، اسی کی سلطنت کے ایک دریا میں اسے ڈوبو ڈوبو کر مارا اور اسے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ اسی طریقے سے قارون کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، انما اوتیت علی علم عندی، وہ یہ کہتا تھا کہ یہ مجھے جو دولت عطا ہوئی یہ مجھے میرے ٹیلنٹ کی بنیاد پر ملی ہے، مجھے میرے ٹیلنٹ کی بنیاد پر ملی ہے۔ اس کا حشر کیا ہوا؟ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور شب قدر کی رات جاگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمیں جو ہے توحید سے نوازا۔ قارون کا حال کیا ہو رہا ہے؟ قارون فَيَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایٹ پرزینٹ ابھی یہ جو وقت نکل رہا ہے، ابھی 1 بج رہی، ابھی بھی قارون زمین کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک دھستا چلا جا رہا ہے۔ فَيَتَزَلْزَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ نے قارون کو ان خزانوں کے ساتھ جن خزانوں پر اسے بڑا تکبر تھا، بڑا ناز تھا، اس کو زمین میں دھسایا اور وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ لیکن آج کیا ہے کہ دنیا بھر کا نالج ایک مسلمان کے پاس ہے اور اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور نہیں ہے۔ ابھی اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ حدیثوں کے ساتھ بیان کر دو، نہیں معلوم اس کو یہ معلوم ہے کہ بھائی میں حدیث ہوں، میں سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں، میں رفع الیدین کرتا ہوں، لیکن میں نے یہ سیکھا لوگوں کو دیکھ کے، کیونکہ وہ لوگ صحیح ہے اور یقیناً یہی طریقہ درست ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن کیا ہم اس 2 رکعت نماز کو ثابت کروائیں گے؟ کھڑے ہو کے اگر کسی سے بیان کروایا جائے کہ آپ 2 منٹ یہ بیان کر دو کھڑے ہو گئے، یہ 2 رکعت کا طریقہ یہاں پر کھڑے ہو کے بیان کرو اور طریقے کے ساتھ بیان کرو، طریقے کے ساتھ پڑھ کے بتاؤ، تو ایک شخص جو 2 گھنٹے یہ مائک لے کے بھی اور بغیر مائک کے بھی 2 گھنٹے دنیاوی علوم اور فنون کے جھنڈے گاڑ دے گا اور بڑے بڑے تجربے یہاں پر پیش کر دے گا، بتا دے گا، بڑے بڑے ممالک کی باتیں کر دے گا، بڑے بڑے بزنس کی باتیں کر دے گا، دنیا بھر کے تمام تجربے جھاڑ دے گا، وہ 2 رکعت کے بارے میں نہیں بتا پائے کہ 2 رکعت کا مسئلہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کو پڑھی جاتی ہے، ثابت کہاں سے ہے، کون سے صحابی سے روایت ہے، یہ سب تو دور کی بات ہے۔ وہ ایک حدیث نہیں پڑھ پائے گا، ایک حدیث۔ تو اب ذرا ہم سوچیں کہ ہم دنیاوی علوم اور فنون کے لیے اپنی زندگیوں کے کئی سال دے دیتے ہیں، لیکن یہاں پر اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو سونے کا سکہ ہوتا نا، سونے کے سکے کو اس انگلی کے اس ناخن پہ، امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اس ناخن پہ رکھ کے نے اس کا وزن بتا دے گی کہ یہ ایگزیکٹ کتنے وزن کا ہے، کتنے گرام کا ہے، لیکن ان کو 2 رکعت پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا شعور نہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور نہیں ہے، وہ تمام طرح کی چیزیں یہاں پر بتا دیں گے۔ تو دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ دنیاوی زندگی کو تم لوگ ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں، ان کی زندگیاں قربان تھی اسلام پر، ان کی زندگیاں قربان تھی دین پر۔
آج ہماری زندگیوں میں فساد ہے تو صرف ترجیح نہ دینے کی وجہ سے کہ ہم نے کیا کرا کہ دنیا کو ترجیح دیا آخرت کے اوپر، اور اس وجہ سے ہم پریشان، ہماری زندگیوں کے اندر پریشانیاں ہیں، ہم تکلیفوں میں، ہم بے چین ہیں۔ اس کی وجہ سب سے بنیادی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس نے اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں پر مین یہی چیز ہے کہ دنیا کے اندر دل لگانا ہے، لیکن صرف اتنا ہی کہ جتنا گزارا ہو، صرف اتنا ہی جتنا ضروری ہو۔ اگر ہم ضرورت سے زیادہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین پھر ہمیں ایسا الجھاتا ہے اس دنیا کے اندر اور اس کے کھیل تماشوں میں کہ وہ نسلی جہنم وساعت مسیرہ، کہ ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں اور پھر جہنم کے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ کہ آپ دیکھ لیجیے آج کتنے ہی لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے، ایک سے مسلم کے نام سے آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کرو گے تو کئی لوگ ہیں جو مرتد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنے ہی اور چلے جائیں، اور اس سے ملٹیپلائی کر دو 1 لاکھ کو، اس سے ملٹیپلائی کر دو 5 لاکھ کو، اس سے ملٹیپلائی کر دو 50 لاکھ کو، اتنے ہی لوگ اور چھوڑ کے چلے جائیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ لیکن کہیں علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ لوگ جائے تو جائے، لوگوں کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام کو، کہ جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام مل کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، جتنے آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور جتنے آنے والے ہیں قیامت کی صبح تک، تمام کے تمام مل کے اگر سجدے میں گر جائیں تو اللہ رب العالمین کی شان پہلے سے اعلیٰ ہے، ان کے تمام کے سجدے کرنے سے اللہ کی شان واپس اعلیٰ ہونے والی نہیں۔ اللہ رب العالمین کی شان پہلے سے اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العالمین محتاج نہیں ان کی عبادت کا، اگر زندگی بھر سجدے میں پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ جتنے بھی شروع سے ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اور جتنے آنے والے ہیں قیامت تک، تمام کے تمام مل کے اگر اللہ کے خلاف بغاوت چھیڑ دیں، تمام کے تمام مل کے اگر اللہ کے نبی کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف بغاوت چھیڑ دے، تمام کے تمام دین سے پھر جائے، تمام کے تمام اگر نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ رب العالمین کی شان میں ایک ذرا سی کمی نہیں آنے والی اگر تمام مل کے بھی۔ تو یہ جو فتنے ہو رہے ہیں، اس فتنوں سے ٹینشن کوئی نہیں کہ بھئی اللہ رب العالمین نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، قرآن میں کہا کہ ہم نے دونوں طرح کے راستے ظاہر کر دیے، جو چاہے ہدایت یافتہ بنے، جو چاہے ناشکرا بنے، کفر کی حالت میں ملوث ہو جائے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انکار کر کے چلا جائے، اس سے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم توحید پر ہونے کے بعد آخرت کو ترجیح نہیں دیں گے اور دین کو ترجیح نہیں دیں گے تو ہمارا یہ حال ہے، آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ اگر مرتد ہوئی تو اس کا گناہ ہمارے اوپر رہے گا، اس کا مسئلہ ہمارے اوپر رہے گا کہ ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا۔ اس لیے ہم دین کو سیکھیں اور اس قدر سیکھیں، دین کو مضبوطی سے سیکھیں، دین کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے ایک واحد کتاب، ایک عظیم کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ دنیا بھر کی کتابیں لوگوں کی طرف سے، لیکن قرآن اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم علم کیا حاصل کریں گے؟ اور جب علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم عمل کیا کریں گے؟ مجلسیں ہوتی رہیں گی، محفلیں ہوتی رہتی ہے، ایسی ہزاروں محفلیں ہم نے اٹینڈ کر لی ہوگی، نہیں کری، ہزاروں محفلیں ہم نے اٹینڈ کر لی، لیکن علم کتنا حاصل کیا؟ تو علم ہم جو پڑھ کے حاصل کریں گے وہی علم حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین ہے اور سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جب ہم موت سال میں موت لے کر اللہ ہم سے راضی ہوں، اللہ سے راضی ہو، آخر